أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم قرآن دوست احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب کو آؤ قرآن سمجھیں کے سبق نمبر 8 اول حصے میں خوش آمدید اور مبارکباد کہ الحمدللہ اللہ نے اس بہترین کام کے لیے چن لیا ہمیں کہ ہم اس قرآن کو سیکھنے اور سکھانے کا کام کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی نے بھی فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہترین ہے تم میں سے وہ جو قرآن سیکھے اور سکھائے. تو الحمدللہ ہم سب اسی مقصد کے لیے یہاں اکٹھے ہوتے ہیں. آج ہم سبق نمبر 8 میں چونکہ نماز کو ہم مکمل کر رہے ہیں، کل ہم نے رکوع اور سجدہ کی تسبیحات پڑھی تھیں. آج تشہد کی پوری دعا کو ہم پڑھیں گے، اس کو سمجھیں گے انشاءاللہ. بڑی خوبصورت دعا ہے. گرامر میں آج ہم بڑے مزے کے دلچسپ نئے اشارے کریں گے، اور حروف جر جو ہم پڑھ رہے ہیں، حروف جو ہم پڑھ رہے ہیں انہیں حروف جر بھی کہتے ہیں، ان کے بارے میں کچھ باتیں سیکھیں گے. آج کا نقطہ تعلیم بھی بہت مزے کا ہے، اس پر توجہ کریں گے. اس طرح سے انشاءاللہ آج کے دن میں صرف 1 گھنٹے کے اندر 13 نئے الفاظ ہم جان پائیں گے جو قرآن میں 1454 بار آئے ہیں. تو شوق، محبت اور جذبے سے بیٹھ جائیے کہ 1 گھنٹہ اور اتنا کچھ سیکھنا، اور 27,000 کی بار کو ہم عبور کر جائیں گے. میں روزانہ آپ کو یاد کرواتا رہتا ہوں، یہ روز کے کرنے کے کام ہے. یہ وہ ہوم ورک کے علاوہ ہے جو آپ یہ روز کرنے کے کام ہے، جب کلاس نہ بھی پڑھ رہے ہوں تب بھی، کہ قرآن کو پڑھا جائے. جو آپ کے پاس پی ڈی ایف آتی ہیں ان کو پڑھیے، سنیے، اس کو ویڈیو دیکھیے، دوستوں سے ایک دوسرے سے بات کیجیے. الحمدللہ آج میں کسی محفل میں تھا، وہاں سب کو یہ دعوت دی کہ قرآن کورس کیجیے، اس کے بارے میں بتایا، اور قرآن کی مختلف صورتوں کی تلاوت کیجیے. اللہ سے دعا کرنا کبھی مت بھولیے، ربی زدنی علما، کیونکہ اللہ کی مدد کے بغیر کوئی کام نہیں کیا جا سکتا. اللہ نے آپ کو چنا ہے اس کے لیے. شیطان کو اور دنیا کے کسی کام کو اور اپنے نفس کو بھی اس میں حائل نہ ہونے دیجیے. قرآن سیکھتے جائیے، اپنے خالق سے اپنا تعلق مضبوط کیجیے. یہ جو آپ کی ووکیبلری شیٹ ہے نا، اس کا پرنٹ کر لیں. آپ اس کو پرنٹ کر کے جیب میں رکھ لیں. ہر نماز کے بعد 1 منٹ دیکھیں، صرف 1 منٹ، تو یہ کافی ہوگا. گھر میں ایسی جگہ لگا دیں جہاں کہیں آپ اس کو اچھا سا آپ کو جو ہے نا وہ، اور آفس میں لگا لیں یا گاڑی میں رکھ لیں، جہاں بھی ہے. اچھا، یہاں میں آپ کو جو اس کا اصل کارڈ ہے نا، آپ جو منگوا بھی سکتے ہیں، وہ بڑا خوبصورت سا کارڈ ہے. یہ آپ اگر منگوا لیں الفلا سے تو آپ پاکٹ میں رکھ سکتے ہیں، گاڑی میں رکھ سکتے ہیں. میری گاڑی میں بھی پڑے رہتے ہیں یہ کارڈز، تو وہاں سے کبھی فارغ وقت ہوا جیب میں رکھ لیں. اس کو پڑھتے رہیں گے، انشاءاللہ آپ کے سیکھنے کی رفتار بہت تیز ہو جائے گی. آئیے سب سے پہلے ہم تشہد کو سن لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ ہم اس کے ترجمے کی طرف. التحیات سبھی قولی عبادتیں، اس میں ساتھ دعوت و تبلیغ، دوسروں کو دعوت دینا، وہ بھی قولی عبادت ہے. حق بات کرنا، نصیحت کرنا، صحیح راستہ بتانا، مشورے دینا، اچھے مشورے دینا، اللہ کی خاطر یہ سب کام کرنا. تو ایک مسلمان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ منہ سے ایسے الفاظ نکالے جو عام الفاظ ہوں، کسی کو راستہ بتا رہا ہے، اور اگر وہ اچھی نیت سے کسی کی مدد کرنے کے لیے اللہ کی خاطر کر رہا ہے تو وہ قولی عبادت بن جاتی ہے. تو ہماری زندگی کا ہر لمحہ عبادت ہو سکتا ہے اگر ہم اس کو صحیح طرح سمجھیں اور نیت ٹھیک رکھیں. تو یہ سب ہونی کس کے لیے چاہیے؟ یہ ساری عبادت ہمیں کس کے لیے کرنی ہے؟ یہ جی اللہ کے لیے، للہ کا مطلب اب آپ سب کو یاد ہے، اس کا ہم نے ریفرنس ایکسپریشن پڑھا تھا، الحمدللہ، ساری تعریفیں اور شکر اللہ کے لیے. یہاں آیا ہے التحیات للہ، سبھی قولی عبادتیں کس کے لیے؟ اللہ ہی کے لیے ہیں. کس کے لیے ہیں؟ اللہ ہی کے لیے ہیں. تو یہ بات ہم نے یاد رکھنی ہے کہ تمام کی تمام قولی باتیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی؟ تو
اب للہ کا آپ کو بہت اچھی طرح پتہ ہے. پھر آ گیا والصلوات. تو صلات کا لفظ ہم نے پہلے پڑھا ہوا ہے. صلات ہوتی ہے نماز، ٹھیک ہے، اور صلوات اس کی جمع ہوگی، اور یہ بھی مؤنث ہے. اور چونکہ اس میں ہمارا بدن انوالو ہوتا ہے تو اس لیے ہم یہاں پر اس کو کہہ رہے ہیں اور سبھی. اور کے لیے کون سا لفظ آیا یہاں پر؟ جی بتائیے چیٹ میں کس لفظ سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ ہاں ویری گڈ ماشاء اللہ. اس کے شروع میں وا آیا، وا سے ہمیں پتہ چلا کہ اور والصلوات، اور ساری بدنی عبادتیں. اب اس کے اشارے آپ نے یاد رکھنے ہیں. قولی عبادتیں جو ہم منہ سے کہتے ہیں، ساری بدنی عبادتیں، اور آگے آئیں گی مالی عبادتیں. یہ جو پیسے نہیں گنتے آپ یوں یوں کر کے، تو یہ والا اشارہ ذہن میں رکھنا. تو انشاءاللہ اس سے بھی معنی بھی یاد رہیں گے آپ. التحیات سبھی قولی عبادتیں، للہ اللہ کے لیے ہیں، والصلوات اور سبھی بدنی عبادتیں. نماز میں خاص طور پہ ہم پورے بدن کو انوالو کرتے ہیں، تو سبھی بدنی عبادتیں. اچھا اس میں کون کون سی عبادت آتی ہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں. نماز، روزہ، حج، تربیت کرنا. اس میں ابھی جیسے میں آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں، ہاتھ کو ہلا رہا ہوں، میرا جسم بھی انوالو ہو رہا ہے. مدد کرنا کسی کے ساتھ، کسی کی چیز اٹھا لینا، تعلیم دینا، دعوت دینا، پھر تبلیغ کے لیے نکلنا، چل کر جانا. چل کر جانا اس نیت سے لوگوں کو اپنے پاس دعوت دینا کہ وہ آئیں تو آپ قرآن کورس کا ہم سے ذکر کریں. کیسی مزے کی چیز ہے. تو اس کے لیے پھر کچھ بنانا لوگوں کے لیے، دعوت کے لیے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پہلی دعوت پر آپ کو یاد ہے نا کہ کھانے پر انوائٹ کیا سب کو. تو التحیات سبھی قولی عبادتیں، سبھی قولی عبادتیں. والصلوات سبھی بدنی عبادتیں. کون سی باتیں؟ بدنی عبادتیں. تو اس کو ذرا اچھی طرح ذہن نشین کر لیں، بدنی عبادتیں. اور پھر اس کے بعد کیا آیا ہمارے پاس؟ والطیبات. طیبات، طیبہ سے نکلا ہے، ٹھیک ہے جی. طیبہ عام طور پہ طیبہ کا کیا معنی ہمیں پتہ ہے؟ طیب، طاہر ہم کہتے ہیں نا، یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. تو کیا معنی ہوتا ہے اس سے؟ پاک. ویری گڈ ماشاءاللہ، ویری ویل، یس رائٹ. یہ تھوڑا سا میں نے آپ کو یاد دہانی کے لیے کہ اس کو اس طرح سمجھیں، کیونکہ جو مال اللہ کی راہ میں دیا جائے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ مال کا صدقہ پاک کر دیتا ہے نا، ہے نا. تو طیبہ پاک کرتی. تو مالی عبادتیں، مالی عبادتیں، اس لیے آپ نے وہاں سے والطیبات یہ اشارہ، جیسے آپ گن رہے ہیں نوٹ، یہ اللہ کی راہ میں دینے کے لیے گن رہے ہیں. سبھی مالی عبادتیں. تو مالی عبادت بھی ہوتی ہے. طیبہ اس کی سنگولر ہے، طیبات پلورل ہے. سبھی مالی عبادتیں. اس میں بھی الف لام لگا ہوا ہے، وا بھی ہے، اور سبھی مالی عبادتیں. تو یہ اور کی وجہ سے یہ سب بھی اللہ کے لیے، للہ ہی، ان کے ساتھ سب کے ساتھ جڑا ہوا ہے. التحیات للہ والصلوات والطیبات، اور سب کی سب مالی عبادتیں بھی جی اللہ کے لیے. ٹھیک ہو گیا. مالی باتوں میں زکوٰۃ، صدقات، خیرات. ٹھیک ہو گیا. اب ان کے جو لٹرل میننگز ہیں نا وہ بھی نیچے لکھے ہوئے ہیں، تو آپ نے دونوں ذہن میں رکھنے ہیں. تحیہ ہوتا ہے تعظیم، تحیہ تعظیم، تحیات تعظیمی کلمے. صلوات عبادت نماز سے ہے یہ. اور طیبات، طیبہ جیسے ابھی آپ لوگوں نے بتایا بھی ہے چیٹ باکس میں، پاکیزہ. تو اس کے یہ دونوں معنی آپ نے ذہن میں رکھنے ہیں. تحیات کا کیا؟ تعظیمی کلمات کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. حمزہ بیٹے اگر آپ میرے ساتھ ہیں ابھی تو کوشش کیجئے جو ویڈیوز آن ہو رہی ہیں ان کو آف کر دیا کیجئے. مجھے یہ ڈر ہوتا ہے کہ خواتین کی کوئی ویڈیو آن ہو کے تو وہ ریکارڈنگ میں نہیں آئے. اچھا جی. تو سارے تعظیمی کلمے، ساری عبادتیں اور ساری پاکیزگیاں، یہ ان کا ایکچول میننگ ہے. اور جو ہم اس کا لٹل میننگ لے رہے ہیں وہ کیا ہوگا؟ سبھی قولی عبادتیں، سبھی بدنی عبادتیں، اور سب کی سب مالی عبادتیں، طیبات. ٹھیک ہو گیا جی. تو اب آپ کو یاد رہے گا، اس کے اشارے بھی یاد رکھیں.
सभी कौली इबादतें, बोल के करने वाली, बदनी इबादतें, नमाज पढ़ते हैं हम, और ये माली इबादतें। और ये कौन कौन सी हैं उसका भी हमें पता चल गया है जी। तो आइए देखते हैं क्या मुराद है इससे। ये सारी कौली बातें हमने देखी, बदनी देखी और माली बातें देखी। तो ये सब किसके लिए होनी चाहिए? अल्लाह के लिए। अब यहाँ एक बड़ा मजे का पॉइंट है जो सुनिए। बुखारी और मुस्लिम की हदीस में कि एक बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 70,000 आदमी हैं जो जन्नत में बगैर हिसाब और किताब के दाखिल होंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया ये वो लोग हैं जो ना खुद झाड़ फूंक करते हैं और ना किसी और से कराते हैं और ना बदशगुनी लेते हैं और सिर्फ अपने रब पर भरोसा करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये फरमाया तो एक सहाबी उकाशा बिन मोहसन रदियल्लाहु अन्हु खड़े हुए और कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे लिए दुआ फरमाएं कि अल्लाह मुझे उनमें से कर दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम उनमें से हो। अब देखे ना, आपने ये हदीस सुनाई, एक साहबी खड़े हुए, उन्होंने कहा जी आप अल्लाह से दुआ करें मुझे उनमें से कर दे। आपने फरमाया कि तुम उनमें से हो। अच्छा, फिर ये देखकर एक और साहबी खड़े हुए तो उन्होंने कहा, ए अल्लाह के नबी मेरे लिए भी दुआ फरमाएं कि अल्लाह मुझे भी उनमें से कर दे। आपने फरमाया उकाशा इसमें तुम पर सबकत ले गए, यानी उसने पहले ये स्टेप ले लिया, उसने पहले कदम उठा लिया, उसने पहले मांग लिया, तो बस अब ये उन्हीं के लिए था, वो सबकत ले गए। इसलिए मेरे अजीज कुरान दोस्त अहबाब, जब भी कोई अच्छी बात सुने, कोई भी अच्छा काम देखें, होता हुआ फौरी इरादा कर ले, फौरी नियत कर ले और दुआ करें अल्लाह से कि या अल्लाह मुझे भी इसका हिस्सा बना दे, है ना, मैं भी ऐसा ही करूं, मुझे मैं भी इसमें हिस्सा डाल सकूं। नियत कम से कम जरूर कर लें, इरादा कर लें, आगे बढ़कर दुआ जरूर करें अल्लाह ताला से। तो ये हदीस जो है ना, अभी देखिए हमने क्या कहा, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, अल्लाह ही के लिए हैं। तो हमें फौरी ज़हन में आना चाहिए, दिल में, कि अल्लाह तो हमें इसी काबिल कर दे, है ना। तो इस हदीस से हमने ये सबक सीखा कि हमको अच्छी बात सुनते ही जल्द ही दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह हमें इसको करने की तौफीक दे। तो आप में से जरा बताएं किसने किसने ये दुआ किया, अभी कर भी लिया या नहीं अभी तक? किसी ने किया ये दुआ कि अल्लाह मेरी सारी माली बातें, माशाल्लाह। इसमें अदनान साहब लगता है सबकत ले गए हैं, तो माशाल्लाह, हो सकता है आपने, अच्छा नहीं और भी हैं जी, सबसे पहले कुछ अदनान साहब भी लग रहे हैं जिन्होंने, माशाल्लाह। ये क्या आपने लिखा कि जी ठीक हो गया, ठीक हो गया जी। सो इस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह, तो हमें इस मामले में भी सबकत लेनी चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन एक चीज याद रखें, जब दुआ करें तो पीछे एहतसाब भी करें अपना कि मैंने पहले कितना क्या कुछ किया है, और फिर आइंदा का प्लान करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो है ना, इसको मैं इससे बेहतर और फौरी करने की कोशिश करूंगा या करूंगी। तो आप देखें इसमें 3 इबादतों का जिक्र हुआ है, तो फौरी दुआ करें कि अल्लाह हमें इन तीनों में हिस्सा लेने की तौफीक दे। तीनों का एहतसाब भी करें कि हमारी जुबान का क्या हाल है, कुव्वतें कहाँ खर्च कर रहे हैं, क्या फजूल बातें करते रहते हैं, क्या एक दूसरे की बुराइयां करते हैं, बैक बाइटिंग करते हैं, चुगलियां करते हैं। क्यों ना अल्लाह का जिक्र किया जाए, चलते फिरते उठते बैठते। इतने खूबसूरत अल्फाज है, सुभान अल्लाह। जब ये कहें तो सोचें कि अल्लाह किन किन कमजोरियों से पाक है। उसको मेरी तस्बीह की जरूरत नहीं, उसको सोने की नहीं, उसको खड़े होने की नहीं, उसको खाने की नहीं, बस बच्चों की नहीं, उसे। तो इस सोच के साथ तस्बीहात, तो एहतसाब अपना कीजिए। पैसा कहाँ खर्च कर रहे हैं, क्या नेक कामों के लिए खर्च कर रहे हैं या ऐसे ही हेवार खर्च हो रहा है? इस बदन को जो अल्लाह की इमानत है हमारे पास, इसके इसके साथ क्या काम किए जा रहे हैं? तो अपना एहतसाब जरूर कीजिए, फिर प्लान बनाइए कि नहीं इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, वैसे माशाल्लाह आप सब लोग तो वो वही बात है, मुझे वो काम नहीं करना चाहिए जो मस्जिद में बेचारे नमाज पढ़ने आ जाते हैं तो मौलवी साहब उन्हें डांट रहे होते हैं, बेनमाजी होने के ताने दे रहे होते हैं तो वो कहते हैं भाई हम तो आए हुए हैं। तो अल्लाह का फजल अल्हम्दुलिल्लाह, आप सब अपना पैसा, अपनी एनर्जी, अपना वक्त यहाँ बैठे हुए हैं कुरान सीखने के लिए लगा रहे हैं। इसको ज़्यादा लगाइए, इसको प्लान करके लगाइए अल्लाह की राह में। तो अब आपका वक्त जी, आप अल्लम इसको पढ़ाइए, उक्तुब इसको लिखिए,
अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात। अल्हम्दुलिल्लाह। जी, आगे आता है अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु। सलाम का मतलब हम सबको आता है, सलामती हो। इसमें अलिफ लाम लगा हुआ है ना, अलिफ लाम आपको पता है ना, तमाम, हर किस्म की सलामती हो। ठीक है जी। सलामती क्या होती है? नापसंदीदा चीजों और बातों से महफूज रहना। तो हम क्या कह रहे हैं? अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु, ए नबी, अल्लाह आपको हर तरह से महफूज रखे। अलैका, ये आप टेबल कर चुके हैं। अब देखिए, अब ये टेबल जो किए हुए ना, ये बड़ा आपको मजा आएगा आपको। अलैहि अलैहिम, अलैका, आप पर, है ना, ये अलैका इसी टेबल से आया। ये हमने कहा था ना, ये देखिए पूरा टेबल आ गया। अलैया, आज आपने इसकी दोहराई भी की है। अलैकुम, आप सब पर। हमने कहा था अस्सलामु अलैकुम से हमने सीखा था, वो जमा का सीखा है। यहाँ चूंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हो रही है, तो अस्सलामु अलैका, आप पर, ए नबी आप पर। तो इसी टेबल में अलैना, हम सब पर। ये बड़ी मजे की दुआ है, इसको आपने बड़ी मोहब्बत से सीखना है। आगे हमारा जिक्र भी आ रहा है। मैं जब भी इसे पढ़ता हूँ बड़ी खुशी होती है, और अल्लाह के फजल पर शुक्र भी अदा करता हूँ कि अल्लाह तूने हमें भी इस दुआ में डाला हुआ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलामती हो रही है, और फिर आगे देखिए जरा इस दुआ को। अच्छा, यहाँ पे या और अय्युहा और या अय्युहा, तीनों का मतलब ए, तीनों का मतलब ए। ये हरफ निदा है मुखातिब के लिए। या अय्युहा, या अय्युहा, ए। और नबी का मतलब हम सबको पता है कि नबी, और इसकी जमा जरा ज़हन में रख लें, नबीयून और अंबिया। नबीयू, नबीयून, अंबिया। ठीक है। तो अंबिया, ये जो जमा है ना, अब देखें अंबिया वाली जमा जो है, या शय से अशिया बना था, ऐसी जमा भी होंगी। वानून यानून एक तरीका है जमा बनने का, जो बहुत ज्यादा है। और भी हैं तरीके, जैसे यहाँ पे अंबिया वाली बनी है। ठीक है। तो आ, ये 74 बार आएगा इंशाल्लाह। तो ये ज़हन में रख लें। तो हमने पहले कहा अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलामती हुई। फिर क्या हुआ? व रहमतुल्लाहि, व रहमत और अल्लाह, और रहमत हो अल्लाह की, और रहमत हो अल्लाह की। इसके जो अगला लफ्ज आ रहा है ना, उसको जरा ब्रेक करने की कोशिश करें चैट बॉक्स में। जो जिसने उसको ब्रेक कर लिया, मेरी तरफ से उसको 3 स्टार्स। नहीं, ब्रेक करें, अरबी के उसके हिस्से बनाएं। क्या बनेंगे? माशाल्लाह, सिस्टर लिख ली है वाह बरकात और हु। माशाल्लाह, वाह। कुछ लोग लिख रहे हैं वाह बरका और हु, और कुछ लिख रहे हैं वाह बरकात और हु। ठीक है, बिल्कुल सही है। अगर तो आप लिख रहे हैं ना वाह बरकात और हु, तो फिर आप सही लिख रहे हैं। तो रहमा का लफ्ज रहमत, ये हमें पता है। आइए जरा बरकात, ये है जी, बरका सिंगुलर है, बरकात प्लूरल है। तो इसमें लफ्ज बरकात छुपा हुआ है, बरकतें। ठीक है। ये उर्दू में आम इस्तेमाल होते हैं, इसलिए हम डिटेल में नहीं जा रहे। तो व बरकातुहु, व बरकातुहु, और बरकतें हो किसकी? उसकी, आप पर। व रहमतुल्लाहि व बरकातु, यानी अल्लाह की। ठीक है जी। व बरकातुहु, और उसकी बरकतें हो। ठीक हो गया। तो आइए जरा देखते हैं इसको। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमने पहले 3 इबादत को अच्छा अंजाम दिया, और उन्होंने सिखाया हमें कि इन इबादत, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमने सिखाया ना कि कैसे करनी है। तो चूंकि आपने हमें सिखाया, तो हम फिर फौरी आपके लिए दुआ करते हैं। 3 चीजों की दुआ करते हैं। हम क्या दुआ करते हैं? हम कहते हैं कि सलाम हो, रहमत हो और बरकतें हो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। तो सलाम क्या है? यानी अल्लाह आपको हर तरह से महफूज रखे। बरकत क्या है? अल्लाह का एहसान और फजल हो, अल्लाह आपका मोहब्बत के साथ खूब ख्याल रखे। और बरकतें हो, यानी हर एहसान, फजल, खैर और भलाई में ज्यादती होती रहे, बढ़ती रहे, वो ज्यादा होती रहे। ठीक है। इसी तरह हम जब आपस में अस्सलाम वालेकुम कहते हैं, आप पर सलामती हो, तो हम क्या कहते हैं? यानी आप महफूज रहें,
آپ کا دین، ایمان، صحت، مال، خاندان سب میں برکتیں ہوں، ہر ایک میں محفوظ رہیں، تو آپ کے سامنے کوئی عیب، کمی، ناپسندیدہ چیز نہ آئے۔ تو کیسی پیاری چیز ہے نا ہمارا سلام، السلام علیکم، ہم گارنٹی دیتے ہیں سامنے والے کو کہ مجھ سے تمہیں نقصان نہیں پہنچے گا، آپ سلامتی میں رہو گے۔ اور اس کے مقابلے میں اب ہمیں بھی عادت پڑ گئی، ہم لوگ بھی کچھ لوگ تو اب سلام کرتے ہی نہیں، سلام کرتے ہوئے شرم آتی ہے اور وہ کہتے ہیں ہائے، گڈ مارننگ، ہاؤ آر یو، ہیلو۔ تو آئی ڈونٹ نو، ہمیں تو وی شوڈ ٹیک پرائڈ ان سیئنگ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور صحیح پراپر انا کہہ کے، تو اس کا ثواب بھی ملے گا ساتھ، بجائے اس کے کہ السلام علیکم کہیں یا کوئی اس طرح کے الفاظ، السلام علیکم۔ تو اس خوبصورت دعا کو ذرا آپ لوگ پڑھ لیجئے، پھر آگے چلتے ہیں۔ الحمدللہ، جی آگے بڑھتے ہیں۔ السلام علینا، اب ذرا علینا کا اشارہ آپ لوگ مجھے بتائیں کس طرف کریں گے آپ، اس کا معنی بھی آپ کو آ چکا ہوگا، بتائیے جی چیٹ باکس میں۔ السلام علینا، اشارہ کدھر؟ اپنی طرف، پلورل، السلام علینا۔ اب آپ کو مزہ آ رہا ہے کہ آپ کو الفاظ کا خود بخود معنی آ رہا ہے نا، السلام علینا، اور یہ ایکسپریشن بھی بڑا پیارا ہے۔ اور دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلامتی، برکت اور رحمت بھیجنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیسی پیاری دعا بنائی ہے ہمارے لیے، السلام علینا، سلامتی ہو ہم پر۔ نماز کے اندر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اس میں بیٹھے ہوئے ہیں، عبادت کی بہترین شکل ہے اللہ کے سامنے، اور اللہ نے ہمیں یہ ہمارے اوپر اپنا فضل کیا اور ہمیں یہ اعزاز بخشا ہے کہ ہمارا ذکر ہو رہا ہے کہ سلامتی ہو ہم پر، ہے نا، وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ۔ تو آئیے ان الفاظ کو دیکھتے ہیں۔ سلامتی ہو ہم پر، ہر قسم کی سلامتی، علینا ابھی ہم نے دیکھا ہم پر، عباد جو ہے جمع ہے، وا علا بھی ہمیں پتہ ہے، وا اور علا ہم نے پڑھا ہوا ہے، علا پر اور پر۔ عباد کس کی جمع ہے؟ عبد کی، یہ ہم نے پیچھے بھی پڑھا تھا، عبد اللہ، بندہ، غلام اللہ کا۔ عباد اس کی جمع، عباد اللہ، بندے زیادہ۔ اور صالح، صالح کی جمع صالحون، یہ ہم نے پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ اور جب صالحن صالحین ہوگا تو صالحین، یا نون والی جمع، نیک لوگ، صالح نیک بندہ، صالحین نیک لوگ۔ تو سلامتی ہو ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر۔ اب یہ اس کا مطلب کیا بن رہا ہے؟ تو اللہ کے جو نیک بندے صالحین ہیں نا، وہ چار ہیں، قرآن میں مینشن ہوا ہوا ہے، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین۔ رات ہی میں قصص القرآن میں یہ آیہ مبارکہ پڑھا تھا جس میں چاروں کا ذکر آیا ہے، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، یہ چار لوگ، صالحین بھی اس میں شامل ہیں۔ تو یہاں پر پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام ہوا، پھر ہم پر، پھر صالحین پر۔ تو ہمیں فوری کیا خیال آنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو کسی دعا کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو پہلے سے ہی بخشے ہوئے ہیں۔ صالحین بھی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے کامیاب لوگ کہا ہے، ان پہ انعام ہے اللہ کا، ہمارا ذکر ہے درمیان میں۔ تو اللہ سے پوری امید ہے انشاءاللہ، پورے یقین کے ساتھ، کہ ہم بھی درمیان میں بخشے جائیں گے انشاءاللہ۔ علینا بیچ میں ہیں ہم لوگ نا، تو جب ادھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے ہاں مقبول ہیں، صالحین بھی ہیں، تو اللہ کی رحمت سے ہم بھی انشاءاللہ فوری دعا کیجیے، اللہ سے مانگیے بھی کہ ہمیں بھی ان میں شامل کر دیں، ان کے ساتھ ہی ہم بھی بخشے جائیں۔ تو لیکن یاد ایک چیز رکھی جائے کہ اللہ کی رحمت اس کو ملے گی جو اس کو عمل کو حاصل کرنے کی کوشش بھی کرے گا، کوشش ضرور کرتے رہیے۔ اور صالحین نے ایسے ہی کیا، انہوں نے کوشش کی تو اللہ نے انہیں انعام والے کہا۔ تو ان چار گروپس میں انبیاء کا ذکر ہے اور آخر میں صالحین کا، اور الحمدللہ ہم نبی آخر الزماں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صالحین کے درمیان میں آئے ہیں۔ تو انشاءاللہ اللہ سے یہ امید بھی رکھتے ہیں۔ یہ دعا کروڑوں لوگ روزانہ کر رہے ہیں، تو آئیے صالح بننے کی کوشش بھی کرتے ہیں، ان کہ اللہ ہمیں صالح بنا دے، ان میں بنا دے، ان کے ساتھ ہمیں بھی، اور اس کا پلان بھی بناتے ہیں۔ تو اس پیاری دعا کو پڑھ لیجئے، نماز میں پڑھتے ہوئے ہمیشہ یاد رکھیے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تین باتیں ان کے بارے میں، پھر السلام علینا ہمارے اوپر، اور اللہ کے صالح بندوں پر۔
الحمدللہ. آئیے جی آگے چلتے ہیں. تو اس کے بعد آ گیا اگلا حصہ اشہد. یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، لہٰذا میں اب اس کو، ہم نے پڑھا تھا نا اشہد، میں گواہی دیتا ہوں، یہ ہم نے اذان میں پڑھ چکے ہیں نا، اشہد اللہ الہ. تو اشہد گواہی دینا، کسی بات کو سچ بتانا، کہنا. ان کا معنی آپ سب کو پتہ ہے، ذرا ساتھ ساتھ منہ میں بولتے جائیں اونچی آواز میں، ٹھیک ہے. البتہ گواہی ہم نے کیا کہا تھا، باتوں سے اور عمل سے، دونوں سے گواہی دینی ہے، خالی باتوں سے نہیں. ان کے، ٹھیک ہے، یہ ہمیں پتہ ہے. اور لا، لا نہیں، یہ چار الفاظ آئیے پھر دوہرا لیں. لا نہیں، ما نہیں. ماں کے تین معنی ہیں، یہاں پہ نہیں والا بھی توجہ سے ذہن میں رکھ لیں. لم نہیں لیکن ڈڈ ناٹ والا، اور لن نہیں لیکن ول ناٹ والا، ٹھیک ہے. ڈڈ ناٹ والا، ول ناٹ والا، یہ یاد رکھنا ہے آپ نے. تو یہ چاروں نہیں کے ہیں، 4000 مرتبہ قرآن میں ہے. اگر آپ آج یہ یاد رکھ لیں تو 4000 مرتبہ قرآن میں آنے والے الفاظ آپ نے یاد کر لیے. قرآن کا تقریباً 5.5% لا نہیں، ما نہیں. مجھے امید ہے، بلکہ یقین ہے آپ میں سے کافی لوگوں کو پہلے یاد ہو چکا ہے. لم نہیں لیکن ڈڈ ناٹ، اور لن نہیں ول ناٹ کے لیے. ٹھیک ہے، آئیے آگے چلتے ہیں. الہ کی جمع آلہتن، آلہتن سائلنٹ کر دیں تو آلہہ، ٹھیک ہے. یہ بھی ہمیں آتا ہے، ہم نے پہلے پڑھا ہے. الا اللہ، اللہ کا مطلب سوائے اللہ، یہ بھی ہم نے پڑھا ہوا ہے. آئیے دیکھ لیتے ہیں اس کو. تو جو ہم کہیں گے وہی ہم مرتے وقت ہماری زبان پر آئے گا، زندگی میں بھی وہی زبان پر رہے گا. تو لا الہ الا اللہ کو جو ہے نا ضرور پڑھتے رہا کیجئے. پھر وہی حدیث ہے کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. اس کلمے کو پڑھتے رہے، اللہ کی وحدانیت کا، اللہ کے ایک ہونے کا کی گواہی دیتے رہیں، اور یہ ہمیں اتنی یاد ہو جائے کہ ہماری زبان پر جاری رہے. اس کو زندگی میں کیسے لائیں؟ اللہ سے دعا کریں سب سے پہلے، اللہ عبادت کی توفیق دے. اپنا احتساب کریں کہ کیا ہم اپنے نفس کو تو اپنا خدا نہیں بنا لیتے. وہ کہتے ہیں نا، اکثر لوگ سمجھتے ہیں نہیں جی میں تو کسی کو فالو نہیں کرتا، کسی کے پیچھے نہیں چلتا. تو کیا کرتے ہیں ہم؟ اپنے نفس کو اپنا معبود بنا لیتے ہیں. تو اللہ نہ کرے، استغفر اللہ. برے دوست، انٹرنیٹ، بری عادتیں، وہ سب بھی ہمیں بری طرف لے جاتے ہیں. اچھے لوگوں کے ساتھ رہنے کی پلاننگ کیجیے، اچھے لوگوں کے ساتھ. وہ میاں محمد بخش کہتے ہیں نا کہ خوشبو والے کی دکان پر جائیں گے خوشبو لے کر آئیں گے، لوہار کی دکان پر جائیں گے تو چنگاریاں لے کے آئیں گے، نقصان کریں گے. اچھے لوگوں کے ساتھ رہیے. تو اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس کو پڑھ لیجیے، ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. آئیے آگے بڑھتے ہیں. یہ بھی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. واشہد، اور میں گواہی دیتا ہوں. اب یہاں پر جو لفظ ہے نا انا، انا کے، یہ بھی آ گیا. آئیے ہم ایک دفعہ یوں کرتے ہیں، چاروں کو دیکھ لیتے ہیں. پھر میں نے پہلے بھی آپ کے ساتھ اس کی دہرائی کی تھی، ایک دفعہ پھر دیکھ لیں. ان اور انا کے، اور ان اگر انشاءاللہ سے ہم نے یاد کیا. ان اللہ مع الصابرین سے ہم نے یاد کیا، بے شک. تو یہ 3000 مرتبہ تقریباً یہ چاروں آتے ہیں، 2700 کچھ بار. تو انشاءاللہ نیت کر لیں، ارادہ کہ انشاءاللہ یہ کل ہم نے یہ سارے یاد کر لیں. 4 وہ اور 4 ہی اگر آپ یاد کر لیں تو دیکھیں قرآن کے کتنے فیصد آپ نے، 10% تقریباً آپ یاد کر لیں گے. تو ٹھیک ہو گیا جی. عبدہ، یہ بھی ہم نے پڑھا تھا، اس کے بندے ہیں. رسولہ، اس کے رسول ہیں. یہ ہم چونکہ پہلے پڑھ چکے ہیں اذان میں سارا. تو آگے چلے جاتے ہیں ہم. تو ہم نے اس کو نہ صرف یہ کہنا ہے بلکہ ہم نے اس کو اپنی زندگیوں میں بھی لانا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت فرماتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ، اور اسی طرح ہم نے تم کو ایک امت وسط یعنی بیچ کی راہ والی امت بنایا ہے تاکہ لوگوں پر گواہ رہو. تو آپ کو پتہ ہے یہ ہم سب پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم نے شہادت دینی ہے باقی امتوں پر، دوسرے لوگوں کے اوپر گواہی دینی ہے، اور انہیں بتانا ہے کہ یہ دین کیا ہے، اللہ ایک ہے، اللہ کی وحدانیت کی گواہی دینی ہے ہم نے. ٹھیک ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے ہیں، صرف وہ رسول ہیں. دوسری امتوں کی طرح اس غلط فہمی میں نہ خود ڈلنا ہے، ان کو بھی اس سے نکالنا ہے کہ آپ صرف اور صرف اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. البتہ بہترین بندے ہیں، بہترین رسول ہیں.
یہ بار بار ہر نماز میں، تشہد میں، اذانوں میں، اقامتوں میں یہ کہا جا رہا ہے. تو اللہ دیکھیں ایک ایسا کریم ہے کہ اس نے ہمارے لیے سبق اتنی بار دہرایا کہ ہم کبھی بھولیں نہ. تو دین کے پیغام کے دو بہترین اور اہم ترین رکن لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے یہاں پر. تو اس کو بھی سکھائیے، لکھ بھی لیجئے. الحمدللہ جی. اس کے ساتھ ہی ہمارا پہلا لیسن جو ہے اپنے اختتام کو پہنچا. پہلا حصہ اس لیسن کا. آپ کے 3 سوالات ابھی ہم لے لیں گے. آپ ریز ہینڈ کر کے سوال پوچھ سکتے ہیں یا چیٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں. جی شہباز یعقوب صاحب پوچھئے. السلام علیکم. یہ وعلیکم آپ نے السلام. التحیات والصلوات والطیبات، اس میں عبادتیں، یہ تو کے معنی ہے؟ نہیں جی، الف تا سے ہمیں پتہ چلا نا یہ پلورل ہے. نہیں، عبادتیں ہم کیسے کہیں گے؟ عبادت کے معنی اس میں کہاں سے آ رہے ہیں؟ ہاں اچھا، گریٹ، ماشاء اللہ، ویری گڈ. اچھا دیکھیں یہ چیزیں جو ہے نا یہ تھوڑی سی زیادہ ڈیٹیل تفسیر اور اس کی ہیں. ہم چونکہ یہ ترجمہ کیا جاتا ہے، ہم نے سٹینڈرڈ ترجمہ لیا ہوا ہے اس کا، تو وہ یا آپ مجھ سے الگ سے پوچھ لیجئے یا پھر آگے چل کے ہم اس کو ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے. انشاءاللہ. ترجمہ اس کا یہ ہے کہ التحیہ، اصل میں ہم اس کو کنیکٹ کیوں کرتے ہیں کہ جو تحیہ ہے یہ بولنے کے ایسے معزز کلمات ہیں. تو چونکہ جی اللہ کے لیے، تو اللہ کے لیے ہر چیز عبادت ہوتی ہے. اب نماز پڑھنا صلات کا معنی ہے، لیکن ہم کہہ رہے ہیں ساری بدنی عبادتیں. تو اللہ کے لیے کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے لیے ہر چیز جب ہم کرتے ہیں تو اللہ عبادت کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ میں شارٹ آنسر آپ کو دے رہا ہوں، باقی بعد میں بات کی جا سکتی. تھینک جی یو، جزاک سسٹر اللہ. زوہا آپ کو میں نے انمیوٹ کیا ہوا تھا، آپ پوچھ لیجئے. اور تیسرا پوچھیں گی سسٹر شازیہ. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر میں یہ کہہ رہی تھی، میں نماز میں جب سمی اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد پڑھتی تھی، میں نے کل دیکھا آپ نے وہ لک الحمد لکھا تھا. تو اگر لک الحمد میری زبان پہ رواں ہے تو وہ غلط ہے؟ نہیں جی ٹھیک ہے، میں نے کل یہ بتایا بھی تھا کہ دونوں طرح سے ہے، آپ دونوں سے ادائیگی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ، تھینک یو، جزاک تو اللہ. میں کبھی ولک الحمد پڑھ لیتا ہوں، کبھی لک الحمد پڑھ لیتا ہوں، تاکہ دونوں ہی حدیثوں پر عمل ہو جائے. تو آپ یہ کر لیجیے. جی سسٹر زوہا آپ نے کچھ پوچھنا ہے تو پوچھئے، پھر ہم بریک لیں گے. آپ نے ریز ہینڈ کیا ہوا ہے. اوکے جی چلیں جی، اب ہم 2 منٹ کی بریک لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم قرآن دوست احباب، ابھی ہم سبق 8 کا دوسرا حصہ جو ہے انشاءاللہ جس میں ہم گرامر پڑھتے ہیں اس کی طرف چلتے ہیں. اس میں آج ہم نے بڑے مزے کے اشارے کرنے ہیں، ھذا ھؤلائی ذالک اولئک. اور یہ 4 جو ہے نا انشاءاللہ الفاظ سیکھ کے ہم نے بہت کچھ سیکھ جانا ہے. اور حروف جر کے اوپر بھی ہم بات کریں گے کہ حروف جر میں آنے والی کون سی تبدیلیاں ہوتی ہیں. تو آئیے ایک دفعہ اشارہ کر لیجئے، سارے سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجئے، اور ایک اور بھی ہے مل کر کیجئے. ٹھیک ہے جی، مل کر کیجئے. تو یہ چیزیں ہم گرامر میں کرتے ہیں. ریڈی ہو جائے کہ ذرا ٹی پی آئی کے لیے. اسم کو ہم بار بار آپ کو بتا رہے ہیں، فعل اور حرف، تاکہ یہ ہمیں انشاءاللہ اچھی طرح یاد ہو جائے. اسم کی نشانیاں بھی خوشی کی بات ہے، آپ سب لوگ پہلے ہی بہت اچھا اس کو سمجھ رہے ہیں. اگر نہیں بھی سمجھ رہے پھر غور کر لیں. اسم کسی شے کا نام اور اس کی صفت. اس کی نشانیاں کیا ہیں؟ الف لام، 2 پیش، 2 زبر، 2 زیر. اس کی جمع واو نون یا نون. اور مؤنث کی نشانی گولتا، اس کی جمع الف تا. فعل کیا ہوتا ہے؟ کام کا کرنا ہونا. یہ بھی ہم انشاءاللہ افعال پڑھیں گے. حرف جو ہم نے تقریباً مکمل کر لی ہیں، 9 کے قریب ہم نے پڑھے، اور بھی ہیں لیکن بنیادی ہم پڑھ چکے ہیں، جو اسم اور فعلوں کو ملاتے ہیں. تو یہ والا ٹیبل ہم نے کیا تھا. ٹھیک ہے جی.
تو اس کو کوئی دہرانا چاہتا ہے ایک ایک جو ہے نا کوشش کیا کریں اور لوگوں کو بھی چانس دیا کریں آپ اپنے علاوہ جو لوگ بہت زیادہ کرتے ہیں ان کے علاوہ بھی. سسٹر شادی آپ دہرانا چاہتی ہیں؟ آپ نے ریز ہینڈ کیا ہوا ہے, پہلے والا دہرائیے ایک. لہو اس جی کے لہو. لیے, لہم ان کے لیے, لکا آپ کے لیے, لی میرے لیے, لکم آپ سب کے لیے, لنا ہمارے لیے, منہو اور اگر عورت ہو تو منہو اس میں, منہم لہا. ان میں, نہیں منہو کا آپ نہیں کروائیں گے, کسی اور سے کروائیں گے. آپ مجھے عورت کا بتائیں, مونس کا الٹے ہاتھ سے. مون لہا. سوری سر, کیا پوچھ رہے ہیں آپ؟ میں پوچھ رہا ہوں خاتون مونس کے لیے الٹے ہاتھ سے یہ لا کو کیسے جوڑ کے کریں گے؟ لہا بولیں گے, ٹھیک ہے, لہا. لہو, لہا. یہ لہا, جس طرف لاہو لہا, اس مرد کے لیے, اوکے لہا اس عورت کے لیے. ابھی ٹھیک ہے. ہادیہ کریں, ہائدہ حسین انور یہ کریں گی منہو کا ٹیبل. جی کیجئے, آپ کو انمیوٹ کر دیا ہے. بولیے, آپ نے خود کو پھر میوٹ کر دیا. منیب اکرام اگر آپ سن رہے ہیں آپ کیجئے. جی, منہو یا انہو؟ منہو, منہو کروائیں, منہو. منہو اس سے, منہم ان سب سے, من کا آپ سے, ماشاءاللہ, منی مجھ سے, منکم آپ سب سے, منا ہم سب سے, منہا اس ماشاءاللہ. عورت سے. ماشاءاللہ بہن, بہت اچھا کیا آپ نے, اور مجھے امید ہے آپ اشارے بھی ساتھ کر رہی تھیں. اور اب ایک اور میں لے رہا ہوں آخری والی لائن کے لیے کسی کو, تو کسی نئے کو لیتے ہیں جی ہم یہاں پر. سسٹر شازیہ اب آپ کروائیے. انہو اس کی طرف, انہم ان کی طرف, ان نہیں, سب کی ان طرف, انہو انہم اس سے, اس سے, جی انہو اس سے, انہم ان سب سے, ان کا آپ سے, انی مجھ سے, انکم آپ سب سے, انا ہم سب سے, انہا مونس. ویری گڈ. انہا اس عورت سے, زبردست. یہ تو آپ لوگوں نے بہت اچھی پریکٹس ہو گئی جی, ٹھیک ہے. یہ ٹیبل آپ نے پہلے بھی کیے تھے پریکٹس. آئیے اس کو پریکٹس ایک ایک, ابھی نئے لوگوں کو پلیز چانس دیں, پرانے والے ریز ہینڈ نہیں کریں, لور ہینڈ کر لیں اپنا پلیز. میں چاہتا ہوں کچھ نئے لوگ بھی ہاتھ کھڑا کریں, تو تھوڑا آپ ذرا جو ہے نا سخاوت کا وہ جذبہ دکھائیں. نئے لوگ چلیں, سسٹر بریرہ کیجئے. اور یہ اس کام کے لیے فوری آگے بڑھا کریں. یہ حبیب عاصم جن کا نام آ رہا ہے, ہب عاصم شاید, یہ کروائیے. میں نے آپ کو انمیوٹ کیا ہے. حمزہ آپ مجھے سن رہے ہیں؟ حمزہ. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. بریرہ کروائیں ٹیبل. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. امارہ سہیل, سسٹر اگر آپ سن رہی ہیں آپ کروائیے. بی ہی اس سے یا اس کے ساتھ, بی ہم سب کے ساتھ, بی کا آپ کے ساتھ, بی میرے ساتھ, بی کم آپ سب کے ساتھ, بنا ہم سب کے ساتھ, اور بہا اس عورت کے ساتھ. صحیح, ویری گڈ. اگلا بھی کروا دیں آپ. فی ہی اس میں, فی ہم ان سب میں, فی کا آپ میں, فی یا مجھ میں,
فیکم آپ سب میں، فینا ہم سب میں، فیہا اس عورت میں. ماشاءاللہ، ویری گڈ. چلے بردر شعیب، محمد شعیب آپ کروائیے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. علیہ اس پر، علیہم ان سب پر، ماشاءاللہ. علیکا آپ پر، علیہ مجھ پر، علیکم آپ سب پر، علینا ہم سب پر، علیہا اس عورت پر. ویری گڈ جی، الحمدللہ. تو یہ ہم تقریباً آج جتنے حروف جر ہم کیے نا جی، ان کو ہم ریپیٹ کرتے جا رہے ہیں. تو آئیے یہ والا ٹیبل. تو اب کون کون نئے لوگوں کو میں چانس دوں گا اس میں. سسٹر آمنہ آپ کیجئے. جی سسٹر آمنہ، میں نے آپ کو انمیوٹ کیا، اگر آپ سن رہی ہیں تو آپ کیجئے. تو بولیے. اچھا، ان کی آواز نہیں آ رہی. سسٹر قرۃ العین آپ کیجئے. السلام علیکم سر. علیہا اس کی طرف، علیہم الیہی اس کی طرف، الیہم ان کی طرف، علیکا آپ کی طرف، علیہ میری طرف، علیکم آپ الیہ سب کی میری طرف، علیکم ان سب کی طرف، علینا ماشاءاللہ. ہماری طرف، اور الیہا اس عورت علیہا کی اس طرف. عورت ٹھیک کی ہے، طرف. ٹھیک ہے. سسٹر سمیہ جبیں آپ کیجئے. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. معاہو اس کے ساتھ، معاہم ان سب کے ساتھ، ماں کا آپ کے ساتھ، مائی میرے ساتھ، معاکم آپ سب کے ساتھ، معانا ہمارے ساتھ، اور معاہا اس عورت کے ساتھ. ماشاءاللہ، میں اس عورت کے ساتھ. ویری گڈ. سسٹر لبنہ میر آپ کیجئے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اندہو اس ایک کے پاس، اندہم ان سب کے پاس، اندقا آپ کے پاس، اندی میرے پاس، اندکم آپ سب کے پاس، اندینا ہم سب کے پاس، اندہا اس ایک عورت کے پاس. شکریہ. ماشاءاللہ سسٹر، ایک تو آپ نے کیا بھی بہت اچھا ہے، پروناؤنس بھی اچھا کیا ہے، اور روانی کے ساتھ کیا الحمدللہ. بس اس کی پریکٹس سب لوگ ضرور کریں، اور اشارے ساتھ کرتے رہیں. اشارے کرتے رہیں گے انشاءاللہ. آئیے آج کی کلاس میں 3 یہی حروف جر جو ہے نا، سارے کے سارے ہم نے پریکٹس کی ہے نا. یہ والے لا، لی آتا ہے، من، عن، بی، فی، علا اور الہ. اچھا، اس میں جو ما اور اندہ ہے نا، غور سے سنیں سب لوگ، مجھے یہ سوال بھی آئے گا آپ سب کو. ما اور اندہ جو ہے نا، یہ حروف کی طرح استعمال ہوتے ہیں، یہ حروف ہیں نہیں، یہ اسم ہے. ٹھیک ہے، اور یہ اسم کی خاص قسم ہے. اردو میں بھی ہم پڑھتے ہیں اس میں ظرف زماں اور ظرف مکان. ٹھیک ہے، تو یہ وہ ہیں. یہ کیونکہ ما ساتھ اور اندہ پاس، تو یہ دیکھیں نا، یہ کسی چیز کے ساتھ ہونا ظرف مکان کی طرح ہی. تو اینی ویز اس کو یاد رکھنا ہے آپ نے. یہ کیا ہے؟ یہ اسم ہے، لیکن حرف کی طرح استعمال ہوتے ہیں. یہ دیکھیں نا، یہ جو ابھی جوائن کریں گے اور بھی چیزوں کو. تو آئیے آگے بڑھتے ہیں. اب ہم نے 4 جو ہے نا آج حروف جر کے بارے میں 4 باتیں سیکھنی ہیں. یہ چھوٹے چھوٹے کلیے ہیں. پہلی، ہر زبان کا حرف جر الگ ہوتا ہے. یہ پریپوزیشن کہتے ہیں اس کو انگلش میں. اور یہ جب زبان بدلتی ہے نا، ترجمہ بدلتا ہے، یہ بدل جاتی ہے. جیسے ہم نے کہا آمنت باللہ عربی میں، اردو میں جب کیا تو ترجمہ بنا میں اللہ پر ایمان لایا. اب آپ سوچ سکتے ہیں، آپ کہیں گے جی بی کا معنی تو میں نے پڑھا تھا سے، ہے نا، تو پر کے لیے تو اللہ تھا. یہ کیا ہوا؟ اب یہ زبان بدلنے کی وجہ سے نا، اس نے ایکسپریشن یہ بنایا. اگر ہم اردو میں کہتے ہیں میں اللہ سے ایمان لایا، تو وہ سمجھ ہی نہ آتی. تو ترجمہ زبان، ہر زبان کا الگ. اصل میں اردو میں اس کے لیے مناسب جو حرف جر تھا نا، وہ پر بن رہا تھا.
تو اب انگلش میں جا کے دیکھیں وہ بالکل ہی اور چیز بن گئی. آئی بلیوڈ ان اللہ. ان کا اردو میں ترجمہ ہوتا ہے میں. تو اب اگر اردو میں انگلش کا ترجمہ کریں تو میں اللہ میں ایمان لایا. تو صرف جو مطلب آپ کو سمجھانے کا ہے تو وہ کیا ہے کہ آپ کام کو دیکھ کے سمجھیں گے کہ حرف جر کیسا آیا یہاں پہ اور کیا ہوگا. اب یہ بالکل پہلی دفعہ بتا رہا ہوں اس لیے صرف سن لیجئے, اس کو پڑھ بھی لیجئے گا, انشاءاللہ ہم آہستہ آہستہ اس کو پریکٹس بھی کرتے رہیں گے. ٹھیک ہے. تو ہر زبان کا حرف جر الگ, ہر زبان کا حرف جر الگ. یہ جو ہم نے پڑھے ہیں نا حروف جر سارے, بی فی الا, یہ سارے, تو وہ ہر زبان میں الگ ہوتا ہے. اچھا, کبھی تو حرف جر عربی میں ہوتا ہے مگر دوسری زبان میں نہیں ہوتا. یعنی عربی ایکسپریشن میں وہ ہوگا, جب ترجمہ کریں گے تو وہ نہیں ہوگا. مثلا اغفر لی, اغفر لی, لی ہے نا, لی کا ہم نے اشارہ کیا تھا لاہو والے ٹیبل سے, لی مجھے بخش دے. اب عربی میں دیکھیں لی ہے, forgive me, انگلش میں کچھ بھی نہیں ہے. forgive to me, forgive in me, forgive of me, کچھ بھی نہیں لگا ہوا, پریپوزیشن ہے ہی نہیں یہاں پہ. کیونکہ انگلش میں یہ لگائیں گے تو مطلب عجیب سا بن جائے گا, کوئی سینس ہی نہیں بنے گی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کبھی تو عربی میں حرف جر ہوگا لیکن دوسری زبان میں نہیں ہوگا. کبھی اس کا اپوزٹ ہوگا, عربی میں نہیں ہوگا حرف جر لیکن ترجمہ کرتے ہوئے ڈالنا پڑے گا ورنہ اس کے میننگ کلیئر نہیں ہوں گے. اب یہ دیکھیے, یہ ہے ورحمنی, ورحمنی, تو اس کا جب ترجمہ کیا اور ارحمنی, رحم کر مجھ پر. تو اب رحم کر مجھ پر اردو میں یہاں پہ حرف جر آ رہا ہے, انگلش میں بھی آ رہا ہے, ہیو مرسی آن می, آن آ رہا ہے, پر آ رہا ہے. تو آپ نے پر کے لیے پڑھا تھا اللہ, تو ورحمنی کے اندر تو اللہ کہیں لکھا ہی نہیں ہوا. اس کا مطلب ہوا کہ جب ترجمہ کیا جاتا ہے زبانوں کو تو دوسری زبان کی مجبوریوں کی وجہ سے کبھی وہ حرف جر لیتی ہے کبھی نہیں لیتی. تو تیسرا کلیہ یہ ہو گیا. ٹھیک ہے. پہلا کلیہ ہم نے کیا کہا ہے کہ حرف جر بدلتے رہتے ہیں. دوسرا کلیہ ہم نے پڑھا کہ حرف جر عربی میں نہیں ہوگا دوسری زبان میں آئے گا. کبھی عربی میں نہیں ہے, عربی میں ہوگا دوسری زبان میں نہیں آئے گا, اور کبھی عربی میں نہیں آئے گا دوسری زبان میں ترجمہ کرتے ہوئے آ جائے گا. اور چوتھا یہ ہے حرف جر بدلنے سے معنی بدل جاتے ہیں. یہ بھی آسان سی بات ہے. یہ دیکھیں اردو میں بھی اگر میں کہوں لکڑی سے مارا, ٹھیک ہے, زید نے طیب کو لکڑی سے مارا اور زید نے لکڑی کو مارا, تو دو الگ معنی ہے. سے اور کو یہ بدلنے سے معنی ہی بدل گیا. انگلش میں دیکھیں سب سے جو مزے کی چیز ہے وہ کیا ہے, گیٹ اپ. اب گیٹ ہے شروع میں, اپ کھڑے ہو جاؤ. گیٹ ڈاؤن بالکل اپوزٹ ایکشن ہے, نیچے بیٹھ جاؤ. گیٹ ان, اب گیٹ وہی لفظ ہے لیکن ان اندر آ جاؤ. گیٹ آؤٹ اپوزٹ ہے بالکل, باہر جاؤ. تو کیا ہو رہا ہے, پریپوزیشن بدلنے سے لفظ کے معنی بدل رہے ہیں. ایسا عربی میں بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہاں دیکھیے کب ہوتا ہے لفظ جو سلی ہوتا ہے نا, سلی, سلی کا معنی ہوتا ہے نماز پڑھ, اور نماز کس کے لیے پڑھی جاتی ہے ہمیشہ, اللہ کے لیے. تو جب کبھی سلی لی لگا ہوگا, لی سلی لی ربی کا, تو وہ نماز پڑھیے اپنے رب کے لیے. یہ اس کا ریفرنس یہ سورہ کوثر میں آتا ہے نا, فصلی لی ربی کا ونہر. اور سلی علی, اب سلی علی محمد, نماز پر محمد پر نہیں ہو سکتا نا, نماز تو صرف اللہ کے لیے. تو یہ سلی علی لگنے کی وجہ سے اس کا معنی بدل جاتا ہے, وہ بن جاتا ہے رحمت بھیجیے. کیا بن جاتا ہے, رحمت بھیجیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو یہ چار کلیے آپ نے ذہن میں رکھنے ہیں انشاءاللہ. زیادہ اپنے آپ کو وہ نہیں کریں, بس ابھی آج پڑھ لیا ہم نے, تھوڑا دہرا لیجئے گا, ہم آگے ان کا استعمال کرتے جائیں گے. ہر زبان کا حرف جر الگ, پہلا. کبھی حرف جر عربی میں مگر دوسری زبان میں غائب. تیسرا, کبھی حرف جر عربی میں نہیں مگر دوسری زبان میں ضروری. اور چوتھا, حرف جر بدلنے سے معنی بدل جاتا ہے. ٹھیک ہے. آئیے اب آج کے ہم مزے کے اشارے کرتے ہیں. آئیے سب سے پہلے اپنا ہاتھ جو ہے نا, یہ آپ سیدھا ہاتھ نیچے اشارہ, سوری سیدھا ہاتھ نیچے اشارہ, ہاذا, ہاذا یوں اشارہ کریں جیسے نا آپ کے نیچے کوئی شے رکھی ہوئی, جیسے یہ میں نے موبائل رکھا ہوا, تو میں کہہ رہا ہوں ہاذا, ہاذا. کیا سمجھ آ رہی ہے اس سے, ہاذا
یہ سیدھا ہاتھ اور ایک انگلی سے ہاذا یہ، اور اگر میں زیادہ انگلیاں کروں تو آپ سمجھ گئے ہوں گے اس کا کیا مطلب ہے. ہاؤلائی بولیں، ہاؤلائی یہ سب، ہاذا یہ، ہاؤلائی یہ سب. پھر کیجیے ہاذا یہ، ہاؤلائی یہ سب. تو جب اشارہ کرنے ذہن میں رکھ لیں، نیچے کوئی چیز پڑی آپ اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، ہاذا یہ، ترجمہ اس کا کیا ہے؟ یہ. اس کی جمع ہے ہاؤلائی یہ سب. زیادہ چیزیں اگر پڑھی ہوں تو ہاؤلائی یہ سب کی سب چیزیں، ہاذا یہ، ہاؤلائی یہ سب. یہ اشارہ آسان ہے، مزے کا نا، ہاذا یہ، ہاؤلائی یہ سب. تو یہ قرآن میں آنے والے الفاظ آپ نے یاد کر لیے. دو اشارے اور ہیں اس میں، اب تھوڑا سا یہ غور سے سمجھیے. ایک ہم اشارہ یہاں کرتے تھے نا، بالکل اپنے رائٹ پہ ایک سامنے. ان دونوں اشاروں کے درمیان میں 45 ڈگری پہ ہم نے وہ اوپر اشارہ کرنا ہے، ذالکا. ذالکا وہ، یاد رکھیں یہ ہوا جو تھا نا وہ مرد تھا، ذالکا خالی وہ ہے، وہ کوئی بھی شے ہو سکتی ہے. وہ ذالکا وہ مرد ہو سکتا ہے، وہ کتاب ہو سکتی ہے، ذالک الکتاب کتاب ہو سکتی ہے. ذالکا وہ، اور جب میں یہ کھول دوں گا ہاتھ یہ جمع بن گئی، اولائکا وہ سب، اولائکا وہ سب، ذالکا وہ، اولائکا وہ سب. یہ اشارہ نہ تو یہاں ہے بالکل رائٹ پر دائیں جانب، نہ ہی بالکل سامنے ہے، یہ دونوں کے درمیان میں یہاں پہ ہے. وہ میرے سامنے ایک کمرے کی بالکل کارنر ہے تو اس کی طرف. ذالکا وہ، اولائکا وہ سب، ذالکا وہ، اولائکا وہ سب، ذالکا وہ، اولائکا وہ سب. تو یہ چار اشارے آج ہم نے سیکھے. ہاذا یہ، ہاؤلائی یہ سب، ذالکا وہ، اولائکا وہ سب. ان چار اشاروں سے جڑے ہوئے یہ اشارے ہم نے کر لیے. اس کی ڈیٹیل بھی میں آپ کو PDF میں بھیج دوں گا، آپ کو اور بھی سمجھ آ جائے گی. ان سے جڑے ہوئے دو اشارے اور ہیں. یہ اشارے دیکھیں قرآن میں 1000 بار آئے ہیں، تو پورے شوق سے محبت سے کیجیے. ہاذا کیجیے میرے ساتھ اشارہ، ہاذا یہ، یعنی اشارے نہیں آئے، میرا کہنے کا مطلب ہے یہ الفاظ آئے ہیں قرآن میں 1000 مرتبہ. ہمیں معنی آ جائے گا، ہاذا یہ، ہاؤلائی یہ سب، ذالکا وہ، اولائکا وہ سب. تو انہی کے ساتھ مؤنث کے اشارے بھی ہیں. ہاذا مسلم یہ مسلمان ہے، ہاؤلائی مسلمون یہ سب مسلمان ہیں، ذالکا مسلم وہ مسلمان ہے، اولائکا مسلمون وہ. اسی طرح کیسے ذالکا کتاب وہ کتاب ہے، ذالک اولائک الکتب وہ. تو من ہاذا، من ہاذا، من ہاذا ہاذا مسلم، من ہاؤلائی ہاؤلائی مسلم مون. اچھا اس کی جو ہاذا ہے نا، ہاذا یہ دس، اس کی مؤنث ہے ہاذی ہی، ہاذی ہی یہ مؤنث. یہ دیکھیں میں نے الٹے ہاتھ سے کیا مؤنث، ہاذی ہی. جمع اس کی بھی ہاؤلائی ہے، دونوں ہاتھوں سے ہاؤلائی. ہاذا یہ مذکر کی طرف، ہاؤلائی یہ سب، ہاذی ہی یہ مؤنث کا، ہاؤلائی. اچھا ہم نے جو کیا تھا نا ادھر ذالکا وہ، تو ادھر عورت کے لیے کریں گے تلکا، تلکا مؤنث میں، اور جمع اس کی بھی اولائکا وہ سب. تلکا وہ عورت یعنی مؤنث، اولائکا وہ سب. ٹھیک ہے، اولائکا وہ سب. تو یہ اشارے مل کے قرآن میں 1000 بار آتے ہیں. ان کو اچھا سیکھ لیجئے انشاءاللہ. اور آج بڑی خوبصورت نقطہ تعلیم میں ہے حدیث مبارکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ نے فرمایا اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. قرآن کثرت سے پڑھا کرو، اس لیے کہ قیامت والے دن یہ اپنے ساتھیوں کے لیے سفارشی بن کر آئے گا. اور یاد رکھیں قیامت کا دن بہت ہولناک ہوگا. یہ وہ دن ہوگا کہ جب آپ اپنے سگے بہن بھائیوں، ماں باپ، بچوں سب کو چھوڑ کے اپنی فکر میں پڑے ہوں گے. انتہائی ہولناک دن. اس روز اگر کوئی آ کر آپ کو یہ کہے کہ میں تمہاری سفارش کر سکتا ہوں، تو اس سے بڑی چیز آپ کے پاس کیا ہوگی؟ تو قرآن پڑھیے. یہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ وہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کر آئے گا، شفیع بن کر آئے گا. تو قرآن سے تعلق جوڑیے،
اس کو پڑھتے رہیے، چاہے کم پڑھیے زیادہ، لیکن پڑھیے ضرور، اس کو سیکھیے، اور جتنا قرآن کے قریب ہوں گے انشاءاللہ عربی سیکھنا بھی اتنا ہی آسان ہو جائے گا۔ تو یہ جو روز کے کاموں میں ہے کہ کم از کم روزانہ 5 منٹ کم از کم روزانہ قرآن کو پڑھنا، ہم سب اس کی کوشش کریں۔ آج الحمدللہ ہم نے 27,000 کی بار کو عبور کر لیا۔ آپ قرآن پڑھیے اور پڑھائیے، اللہ ہمیں پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔